بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مصور زنجانی صاحب، اسٹرالوجر ہیں. زنجانی روحانی سلسلے سے تعلق ہے. آج کچھ ان سے بات کرنی ہے کہ جی 18 سپٹمبر کو لگنے والا چاند گرہن کن بروج کو فائدہ دے رہا ہے اور ان کے لیے قسمت کی دیوی جو ان سے مہربان ہونے والی ہے ان پر، اور وہ کون سے 3 بروج ہیں وہ زنجانی صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. سر 3 بروج آپ نے بتائے ہیں کہ جی جن سے فائدہ ہو رہا ہے چاند گرہن سے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی گرہن لگتا ہے نا، موسٹلی جو ہے وہ خرابی اور پریشانی کی طرف انڈیکیٹ ہوتا ہے. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں میں ہوپ لے کے آئیں، اچھائی لے کے آئیں، پازیٹیوٹی لے کے آئیں. تو گرہن گو کہ قدرتی طور کے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عمل ہے، اور اس گرہن کو دیکھا جائے، اور اب ہم اگر چلے جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، وہ اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں جب بھی گرہن لگا کرتا تھا، ایک تو اس کے لیے نماز آیات پڑھا بھی کرتے تھے، باجماعت پڑھایا کرتے تھے، اور اس کی تلقین بھی کیا کرتے تھے. اور نماز آیات جب بھی گرہن لگے یہ واجب ہوتی ہے، چاہے آپ گرہن کے بعد پڑھ لیں، چاہے گرہن سے پہلے پڑھ لیں، یا گرہن کے ٹائم میں اگر آپ کو اس طرح کا ٹائم مل رہا ہے کہ اس میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں تو آپ اس ٹائم پہ پڑھ لیں. گرہن کی نماز آیات اگر کوئی بھی شخص ادا کر دیتا ہے تو اور پورے علاقے کی طرف سے وہ ادا ہو جاتی ہے. تو اس اعتبار سے بہت ساری جو جامع مساجد ہوتی ہیں ان میں اہتمام کیا جاتا ہے، کیا بھی ہونا بھی چاہیے. گرہن اگر ہم لوگ دیکھیں تو میجورٹی جو زوڈک سائنس ہیں ان کے لیے تو تھوڑی سی احتیاط تو لے کے آتا ہے. احتیاط کا جہاں پہ تذکرہ ہے تو لاسٹ میں اس کا صدقہ بھی بتا دوں گا ان کے لیے. لیکن اس میں ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں اچھائی کی، پازیٹیوٹی کی، بہتری کی، ایسے زوڈک سائنس جن کے لیے یہ گرہن لگ رہا ہے 6, 8 اور 12 ہاؤسز میں، ایسے زوڈک سائنس کے لیے ایکلپس جو ہے یہ بہت اچھا ہے. کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ خراب گھر ہوتے ہیں، اور خراب گھر میں جب گرہن لگے گا تو زندگی میں ان زوڈک سائنس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے لیے اچھائی اور بہتری آئے گی. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل اگر ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو جو پہلا زوڈک سائن ہے ایریز والوں کے لیے یہ گرہن اس اعتبار سے بہت اچھا ہوگا کہ ان کی صحت میں بہتری آنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا سر، چھوٹا سا سوال، گرہن سے کتنا پہلے اور کتنا بعد میں فائدہ ہے؟ دیکھیں جو مکمل، یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے، کیونکہ لوگ اس چیز کو نا تھوڑا سا مس کانسیپٹ کی طرف لے جاتے ہیں. جو مکمل گرہن ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی لاسٹ ٹائم مارچ میں ہوا تھا، جو مکمل گرہن ہوتا ہے اس کا جو اثرات ہوتے ہیں وہ 15 دن پہلے اور 15 دن بعد تک رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو پارشل ایکلپس ہوتا ہے جو کہ جزوی گرہن ہے، اس کے اثرات 1 ہفتہ پہلے اور 1 ہفتہ بعد تک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو احتیاط آپ نے کرنی ہے وہ 18 سپٹمبر کو اگر گرہن ہے تو اس سے آپ نے 1 ہفتہ پہلے اور 1 ہفتہ بعد تک کرنی ہے. اور جو اچھائی اور بہتری بلیسنگز آپ کو ملنی ہیں وہ بھی 1 ہفتہ پہلے اور 1 ہفتہ بعد تک ملنی ہے. ٹھیک ہے. اب اس گرہن کے ٹائمنگ جو ہے میں بتا دیتا ہوں. گرہن اس دفعہ جو لگ رہا ہے یہ 18 سپٹمبر کو ہے. پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق یہ شروع ہوگا صبح 5:41 پہ، اور یہ ختم ہو جائے گا صبح 8:15 بجے. کیونکہ پاکستان میں یہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ پاکستان میں دن کا ٹائم ہے اور یہ چاند گرہن ہے، لیکن یہ ان ممالک میں نظر آئے گا جہاں پہ اس وقت رات ہوگی. لیکن گرہن چاہے نظر آئے یا نہ آئے، اس کے اثرات پوری دنیا پہ ہوتے ہیں. اب ہم گفتگو کر رہے تھے پہلے زوڈک سائن ایریز کے اوپر. ایریز والوں کے لیے یہ گرہن اس اعتبار سے بہت اچھا ہوگا کہ ان کی زندگی میں ایک تو ان کی بیماری سے شفا ملے گی. اگر ان کا کوئی پروسیجر ہے، کوئی میڈیکیشن کا، میڈیکل کا کوئی آپریٹ ہے، سرجری ہے، یا پھر کسی بھی طور کے اوپر وہ پریشان ہیں اپنے ایسے لوگوں کی وجہ سے زندگی میں جو کہ ظاہری طور کے اوپر ان کے لیے بہت اچھے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں پہ ان کے لیے مسائل، پرابلم، لیگ پولنگ کریٹ کرتے ہیں. اس اعتبار سے ایریز والے لوگوں کی زندگی میں ایسے تمام ظاہری جو خفیہ حاسد ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے، سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں وہ بہتر طور پہ پھر حد بندی کر لیں گے، کچھ ان کو روک تھام کے لیے پلاننگز کر لیں گے، یا ان کو زندگی سے نکال دیں گے. اس اعتبار سے ایریز والوں کے لیے گرہن اچھا ہوگا. ایون ایریز والوں کے بلا وجہ کے جو خرچے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا. بلا وجہ کے فضول خرچے، کوئی نہ کوئی پرابلمز، ان میں کمی آنا شروع ہوگی. اس کے بعد جو دوسرا زوڈک سائن آ جاتا ہے وہ ہے لیو والوں کے لیے یہ کلپس دیکھا جائے تو لیو والوں کے لیے بھی ایک تو ان کی بیماری سے ان کو شفا ملے گی، اسپیشلی وہ بیماری جو کہ فزیکلی طور پہ ہو. ٹھیک ہے. ایریز والوں کو تو ان بیماریوں سے بھی شفا مل رہی ہے جو کہ انٹرنل ہوں، ایموشنل ہوں، سٹریس، ڈپریشن ہو، انگزائٹی ہو، یا کوئی سرجری بھی ہو، چاہے وہ ہاسپٹلز میں ہی کیوں نہ ہو. لیکن لیو والوں کو ان بیماریوں سے شفا ملے گی جو کہ فزیکلی طور کے اوپر ہیں، جس سے آپ کو کوئی چوٹ لگ رہی ہے، کوئی اس سے آپ بچ جائیں گے.
آپ کو کسی نہ کسی طور کے اوپر جسم کے کسی حصے میں درد ہے، وہاں سے ریکوری آ جائے گی. آپ کا کہیں نہ کہیں پہ کوئی اور باڈی پارٹ جو ہے وہ کوئی پرابلم میں چل رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ چیزیں بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی. اس کے علاوہ لیو والوں کو اپنے جو کام کی جگہ ہے، جس جگہ پہ وہ جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہاں پہ جو بلا وجہ کی لیگ پولنگ ہوتی ہے، لوگ حسد کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، پرابلم کرتے ہیں، وہ لیگ پولنگ جو ہے ختم ہونا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. سیکنڈلی، کیونکہ لیو والوں کے لیے ظاہری طور کے اوپر جو حاسد ہے، جن کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، پرابلم کرتے ہیں اور ہمارے لیے مسائل کریٹ کر رہے ہیں، لیو والوں کے لیے ایسے حاسد جتنے بھی ہیں وہ تمام تر زیر ہوں گے. قطعی طور پہ ان کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی لیو والوں کے اوپر. تو اس اعتبار سے لیونز والوں کے لیے بھی یہ گرہن جو ہے یہ پازیٹیو اور اچھا گرہن ہوگا. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے لبرا. ٹھیک ہے. یہ تیسرا زوڈک سائن ہے اور یہ آخری زوڈک سائن ہے ان 3 زوڈک سائنز میں جن کو اس گرہن کا فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے. لبرا والوں کے لیے یہ گرہن دیکھا جائے تو ایک تو لبرنز والے لوگ کسی بھی طور پہ کسی بھی ایسی ڈپریشن، سوچ، مسئلے، پریشانی میں چل رہے ہوں جو ان کے ایموشنز کو یا ان کو نفسیاتی طور پہ ایک سٹریس یا ایک سحر کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس سے وہ باہر نکلنا شروع ہوں گے. لبرنز والے لوگ کسی نہ کسی طور کے اوپر ایون بہت ہی شدید اگر بیماری کی طرف کیوں نہ ہو، ایون کوئی ایسے احباب یا ایسے فیملی ممبرز جن کے عزیز یا دوست یا فیملی ممبرز زوڈک سائن لبرا سے تعلق رکھتے ہیں اور خدا نہ خواستہ وہ کسی نہ کسی طور پہ بڑی سویر بیماری سے چل رہے ہیں یا ایون کسی ICU میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ وہاں سے شفا دیتا ہوا نظر آتا ہے. اس گرہن کا لبرنز والوں کے لیے چیزیں پازیٹیولی بلیسڈ ہوں گی، چیزیں فیوریبل ہوں گی. ایون لبرنز والوں کے لیے زندگی میں اچانک سے مالی طور کے اوپر فائدہ مل سکتا ہے. کسی جگہ پھنسی ہوئی رقم ہے، ڈوبی ہوئی رقم ہے، مل نہیں رہی تھی، بہت بار بار تقاضا کرنے سے کسی کو قرض دیا تھا وہاں سے واپس نہیں آ رہا تھا، تو لبرا والوں کے لیے گرہن کے جو اثرات ہیں، کوشش کرنے سے، تقاضا کرنے سے ان کو اپنا قرض واپس مل جائے گا. اچھا. ایون ایسے بھی لبرنز والے لوگ جو کہ نیت رکھتے ہیں قرض کو واپس کرنے کے، کہ ان کے اوپر قرض ہے اور وہ اس کو نیت کرتے ہیں کہ ہم نے واپس کرنا ہے، اس میں بھی اسباب مہیا ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کرے گا کہ آپ کو نیت ہے تو آپ اس کو واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے لبرنز والوں کے لیے بھی یہ ایکلپس بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن باقی جتنے بھی زوڈک سائنز ہیں ان کے لیے تھوڑی سی احتیاط ضرور ہے. احتیاط ہے ان کی ایموشنز کی، سوچ کی، اپنے ڈیسیژن میکنگ کی، کانفیڈنس کی، لوگوں کے ساتھ آپ جو بھی ڈیلنگز کر رہے ہیں اس میں. اب اس چیز سے بہتر طور پہ محفوظ رہنے کے لیے آپ صدقہ دے سکتے ہیں اس میں، جیسے کہ نماز آیات کا ذکر کیا. نماز آیات تو آپ کے اوپر واجب ہے، وہ تو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تھوڑا سا دوسری نماز سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس کا پڑھنے کا طریقہ آپ کو ہماری زنجانی جنتری میں مل جائے گا، جسے آپ آن لائن ہماری ویب سائٹ ainaqismat.com کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی جو ہے اس میں آپ نے ایک صدقہ بھی دینا، کیونکہ یہ چاند گرہن ہے تو اس میں 2 کلو یا حسب توفیق جتنی آپ کی توفیق ہو، آپ سفید رنگ کی کوئی بھی چیز لے لیں جس میں ٹوٹا چاول ہو، آٹا ہو، نمک ہو، چینی ہو، کوئی بھی سفید رنگ کی چیز لے کے آپ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے یا کسی غربا مساکین کو دے دیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رکھے گا اور اس سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا. اچھا سر، یہ 3 جو سے سٹارز آپ نے بتائے ہیں، ان کے بزنس، کاروباری معاملات اور جابس کے، ان میں بھی فائدہ مل رہا ہے ان کو؟ دیکھیں، اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے گرہن آپ کی کس ہاؤس میں لگ رہا ہے. اب ایریز والوں کے لگے گا 12ویں گھر میں، تو 12ویں گھر کی خرابی کو دور کرے گا. ٹھیک ہے. تو ایریز والوں کا 12واں گھر ان کا کریئر، بزنس سے ریلیٹ نہیں کرتا، لیکن کیونکہ خرچے ختم ہوں گے تو آٹومیٹکلی طور پہ کچھ نہ کچھ ایسے اسباب ہوں گے کہ جس سے رزق بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح لیو والوں کی جاب یا چھٹے گھر میں خرابی کے گھر میں لگ رہا ہے تو لیو والوں کے لیے کام کی جگہ کے اوپر پرابلم کا ختم ہونا، ملازمت میں مسائل چل رہے ہیں ان کا ختم ہونا، تو اس اعتبار سے ان کی بھی رسک وائز کسی نہ کسی طور پہ بہتری ہوگی. اسی طرح لبرنز والوں کے لیے ظاہر ہے کہ 8ویں گھر میں لگ رہا ہے تو 8ویں گھر کی بھی خرابی کو جب دور کرے گا تو لبرنز والے کانفیڈنٹ ہوں گے اپنے مسائل کو سارٹ آؤٹ کرنے میں. تو اوبیسلی جب کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہوگا، آپ اپنے مسائل کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے تو چیزیں آپ کسی نہ کسی طور پہ بہتر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. مصور زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے 3 بروج جن کو فائدہ ہونے والا ہے اور ان کی احتیاط بھی بتائی ہے، اور باقی جو ان سے بروج ہیں ان کے لیے صدقہ بھی بتایا ہے، اور ان کے لیے بھی صدقہ ہے. صدقہ تو آپ کی بڑی سے بڑی بلا کو بھی ٹال دیتا ہے. صدقہ دیں. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.